ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبیین من لا نبی بعدی والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ 12 سالوں سے ہمارا خلاصہ قرآن کا رمضان المبارک میں بالخصوص یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سال بھی آف لائن یہ سلسلہ اپنے عروج پر ہے، لیکن اس سال ہم آپ کے لیے اس سلسلے کو آن لائن لے کر آئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس چیز سے مستفید ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر ایک کو آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ پہ قبول و مقبول فرمائے۔ آج 12ویں پارے کا خلاصہ ذکر کروں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود کا تذکرہ ہے، اور سورہ ہود کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں گزشتہ اقوام کے عذابوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ جب سورہ ہود نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارکہ کے بال سفید ہونا شروع ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور اظہار رنج عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب ہے کہ میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھتا ہوں؟ کیا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود اور اسی کے ملتے جلتے مضامین والی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک غور طلب بات ہے، ہم تو قرآن مجید پڑھ کر گزر جاتے ہیں لیکن ہم پر اثر نہیں ہوتا، تو یہ ایسی صورتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر قوموں کا تذکرہ کیا، ان کے عذابات کا تذکرہ کیا، وہ ہم پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ تو نبی تھے، معصوم عن الخطا تھے، لیکن جب وہ ان صورتوں کو دیکھتے اور پڑھتے تو ان کی طبیعت پر اتنا سخت معاملہ گزرا کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی انہیں جب پڑھیں تو اس بصیرت والی نگاہ سے پڑھیں تاکہ ہم پر بھی ان صورتوں کا، ان احکامات کا اثر ہو۔ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والی تمام مخلوقات کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کی سب سے بڑی پریشانی آج کے دور میں رزق ہے، کہ اسے رزق کے مواقع نہیں مل رہے، یا مل رہا ہے تو وہ کم مل رہے ہیں، یا پھر پوری نہیں آ رہی، اور صرف انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی اس تقسیم الہی جو رزق کی تقسیم ہے اسے لے کر پریشان ہے۔ اس وقت تقریباً 8.7 ملین مخلوقات اندازے کے مطابق اس روئے ارض پر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو اپنی قدرت کے تحت ان کے وقت پر اور ان کے اوقات کے مطابق، یعنی جتنی ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق انہیں رزق پرووائڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویل مچھلی، اس کا ایک وقت کا کھانا وہ ہمارے کئی وقتوں کے کھانے کے اوپر مشتمل ہے، کیونکہ اس کا تو سائز ہی بہت بڑا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا دل ایک کار کے سائز کے برابر ہے، جتنا ایک کار کا سائز ہے اتنا تو اس کا دل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وقت کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے کھانا پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ ہر کچھ دن کے بعد یہ خبر آ رہی ہو کہ آج ایک اور ویل مچھلی اس وجہ سے مر گئی کیونکہ اس کا کھانا اسے پورا نہ مل سکا، یا پھر اسے اس کی نیوٹریشن پوری نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی، ہلاکت ہو گئی، یا دیگر کسی بھی مخلوق کے بارے میں ہم نے سنا ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کا رزق پہنچا رہا ہے، لیکن سوائے ایک انسان کے جو سٹور بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر نہ تو راضی رہتا ہے اور نہ ہی اس کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چرند پرند، پانی میں رہنے والی مچھلیاں، دیگر آبی مخلوقات، انسان، جنات، سب کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنی کوشش کرے اور توکل اللہ پر کرے۔ اور اس آیت کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے کہ میرے رزق کا ذمہ تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے،
تو میں کمانے نہیں جاتا۔ تو لہٰذا توکل کی بنیاد اس چیز پر بھی ہے کہ پہلے آپ اسباب اختیار کریں، لہٰذا اسباب اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلیں، اور پھر باقی کا معاملہ توکل کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اذن سے انشاءاللہ بہترین مواقع فراہم کرے گا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ مشرکین قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے تھے، کلام الہی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی تو عربی ہو، فصاحت و بلاغت تمہارے پاس بھی ہے، اور تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم سے زیادہ فصیح اور بلیغ تو اس پوری روئے ارض پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ عرب یوں کہا کرتے تھے کہ وہ عربی ہیں، اور باقی دنیا کو عجمی کہا کرتے تھے، یعنی گونگے۔ تو یہ اپنی عربی زبان پر، فصاحت و بلاغت پر بہت زیادہ ایک مان کیا کرتے تھے، دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ انسان کا کلام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں مشرکین مکہ کو یہ چیلنج کیا، کہیں پر صورت لانے کا، کہیں پر آیات 10 آیات ہی لے آؤ، اور کہیں پر بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ تک فرمایا کہ چلو ایک آیت ہی لے آؤ۔ لیکن یہ مشرکین مکہ اس قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حرف بھی قرآن مجید کے آیات کے مطابق کا کبھی نہیں لے کے آ سکے۔ اور اگر ہم اس چیز کو موجودہ دور کے تناظر میں دیکھیں تو آج انسان کتنا ترقی کر چکا ہے، اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، مختلف انٹرنیٹ کے ذرائع، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کام نہیں کر سکا انسان تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا۔ یعنی آپ اتنی ٹیکنالوجی لے کر آ گئے، آسمان تک پہنچ گئے، آگے ملکی وے سب عبور کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج آج تک انسان پورا نہ کر سکا۔ لہٰذا یہ چیلنج اور یہ نہ پورا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ مشرکین نہ اس وقت اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر سکے اور نہ آج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی رہتی دنیا تک اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے قرآن مجید کی مثل کوئی صورت، کوئی آیت لے کر آ سکے۔ آگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے بڑا ظلم قرار دیا، اور ایسے لوگوں کی 13 حالتوں کے بارے میں ذکر فرمایا جو کہ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 22 تک میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ بولا اور اس کی طرف غلط بات کو منسوب کیا۔ ایسے لوگوں کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ گواہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھا۔ یہ ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے۔ یہ ظالم لوگوں کو حق کے راستے سے روکتے ہیں، دین میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ عز و جل سے بچ نہیں سکیں۔ قیامت کے دن ان کا کوئی بھی حامی و ناصر اور مددگار نہ ہوگا، اور ان کا عذاب 2 گنا ہوگا۔ یہ حق بات کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان کو حق سجائی دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کیا ہوا ہے۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ لہٰذا اللہ عز و جل پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا یہ اپنی جان پر ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سخت الفاظ میں یہاں پر بیان فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائے انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب فرما کر اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائے انہیں اللہ کی جانب منسوب کرنا اور ان کا حکم دینا یہ بھی افتراء اور بہتان ہے، اور یہ انہی آیات کے ضمن میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے یہی حال اس کا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جانب جھوٹ کو منسوب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، وہ منسوب کرے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی ایسے گناہ سے واقف نہیں ہوں جس کے مرتکب کو اہل سنت میں سے کسی نے کافر قرار دیا ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے۔
آگے سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں مشرکین اور کفار کے لیے سبق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہی تھے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر اب تک تمہارے درمیان ہی موجود تھے، نہ انہوں نے کہیں سے جا کر تعلیم حاصل کی، نہ ہی کہیں پر وہ پڑھے لکھے، یعنی وہ تو امی لقبی تھے، اور اس کے باوجود وہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بالکل صحیح، ان کی اوتھینٹسٹی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ اور بالکل کامل درجے کی درستگی کے ساتھ تمہارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ بغیر وحی الہی کے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امی ہے، انہوں نے کہیں سے جا کر کہیں پڑھا بھی نہیں کہ توریت کا علم حاصل کر لیا، زبور کا علم حاصل کر لیا اور پھر وہاں سے قصے بیان کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ کی جانب وحی کرتے ہیں، یہ باتیں نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، لہٰذا صبر سے کام لیجئے، بے شک آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ تو لہٰذا ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جب چاہے جتنا چاہے غیب کی خبروں کی جانب مطلع فرما دیتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ غیب کی خبروں کی جانب مطلع فرمایا، جیسے کہ سورہ توبہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے احوال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متنبع فرمایا، پہلے ہی غیب کی خبر دے دی، اسی طریقے سے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی جو خبر پہنچائی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ بات باور کروائی کہ دیکھو یہ نبی ہی ہیں اور انہی کی جانب اللہ تعالیٰ کی وحی کی جاتی ہے، ورنہ یہ اتنی درستگی کے ساتھ، اتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ تمہارے سامنے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے عذابوں کے بارے میں کس طرح بیان کر سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جب سورہ ہود یا اس طرح کی آیات نازل ہوتی جس میں دیگر امتوں کے احوال ذکر ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈر جاتے، اور آپ کو یہ فکر لاحق ہو جاتی کہ کہیں میری امت کے اوپر فوراً عذاب تو نہیں آنے والا، اور یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر صرف گزر نہ جائیں، بلکہ اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں اور اپنی زندگیوں کو جانچیں کہ آیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی والے کام کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جس بھی قوم، جس بھی بستی کی طرف آیا وہ انہی کی غلطی، کوتاہیوں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے سبب آیا، نہ کہ یوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کی اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب الہی میں مبتلا فرما دیا۔ تو ایسا ان قصوں سے ہرگز نہیں معلوم ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 اور 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محشر کے لوگوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا، یعنی اہل محشر کے دو طبقات، دو گروہ یا دو قسمیں ذکر فرمائیں۔ ایک تو وہ گروہ یا وہ قسم ہے جو سعادت مند لوگوں کی ہے، اور دوسرے اشقیاء یعنی بدبخت لوگ۔ سعادت مند لوگوں سے مراد اہل ایمان ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور شقی یعنی بدبخت لوگ وہ ہیں جو کفر کی گمراہی میں مبتلا رہے اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور اب ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ امام بلخی رحمۃ اللہ علیہ شقی اور سعید لوگوں کی 5 نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ سعید کی 5 نشانیاں یہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو سعادت مند لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی 5 نشانیاں یہ ہیں کہ اولاً وہ دل کے نرم لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے بہت زیادہ روتے ہیں، اور ان کی دنیاوی آرزوئیں بہت مختصر، بہت تھوڑی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ان کی لمبی لمبی آرزوئیں، لمبی لمبی خواہشات نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اور آخری چیز کہ یہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو سعادت مند لوگوں کے اندر یہ 5 نشانیاں موجود ہوتی ہیں، اور اسی کے برعکس جو بدبخت لوگ ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں، دنیا کی رغبت ہوتی ہے، آنکھوں میں خشکی ہوتی ہے، کوئی رونا نہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی خوف یا ڈر نہیں، آرزوئیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں اور بے حیا ہوتے ہیں۔ سورہ ہود کی اگلی آیات میں
آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو استقامت کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے لہٰذا اے پیغمبر جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیے، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ حکم صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ تمام مسلمان، میں اور آپ اس حکم میں شامل ہیں کہ جب توبہ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو گئے تو اب استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسی کی خاطر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور یہ ایسا حکم ہے جس کا تعلق آپ کے عقائد، آپ کے اقوال اور اعمال، آپ کے افعال اور آپ کے اخلاق، ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور استقامت کوئی عام چیز اور آسان چیز نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا انتہائی مشکل عمل ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتے ہیں۔ استقامت کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، یعنی کسی دوسری جانب جھکاؤ نہ ہونا، سیدھا۔ جبکہ شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی کچھ یوں ہے کہ انسان اپنے عقائد، معاملات اور عبادات، اخلاق، معاشرت، کسب معاش اور آمد و خرچ کے جتنے بھی ابواب ہیں ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے باہر نہ رہے۔ جو شریعت نے اسے حدود بتلائی ہیں انہی حدود کے اندر اپنے تمام معاملات کو سر انجام دے، اور خلاصہ یہ کہ اپنی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارے اور اس سے ایک قدم بھی لڑکھڑائے نہیں، اور ساری زندگی جو عمل ایک مرتبہ شروع کیا وہ عمل ساری زندگی اختیار رکھے، یہ استقامت کہلائی جاتی ہے۔ اور علماء دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ الاستقامۃ فوق الکرامہ، یعنی استقامت کرامت سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ انتہائی مشکل عمل ہے۔ لہٰذا آپ جو بھی عمل کریں، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، لیکن آپ جو بھی عمل شروع کریں اس میں نیت یہ رکھیں کہ یہ میں تا حیات، یعنی جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس عمل کو کرتی رہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا بہت زیادہ عمل نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا اخلاص اور آپ کی استقامت چاہیے۔ آپ اگر صرف 2 رکعت تہجد کی نیت کرتی ہیں تو آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ 8 رکعت پڑھو یا 12 رکعت پڑھو، لیکن یہ کہ آپ 2 رکعت استقامت کے ساتھ جب تک تا حیات ہیں کوشش کریں اس عمل کو پورا کریں۔ قرآن مجید کی اتنی تلاوت کریں جتنی آپ استقامت کے ساتھ روزانہ کر سکتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ کبھی بہت زیادہ جوش ہوتا ہے تو ایک ساتھ 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے پڑھ لیے، اور پھر پورا ہفتہ قرآن مجید شیلف پر پڑھا ہے اور اسے دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ لہٰذا بے شک ایک پیج پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھیں، اس قرآن مجید کے احکامات کو روزانہ کھول کر اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے عقائد کے معاملات کہ اللہ ایک ہے، جنت، دوزخ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا، تو اس کے اوپر تا قیامت، تا حیات اس کے اوپر ڈٹے رہیں، استقامت کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اس استقامت کو حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جانب رغبت کو حاصل کرنا، اس کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ آیت نمبر 114 میں ہمیں دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ لہٰذا اس سلسلے میں یعنی استقامت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز کا قیام کرنا، اس سے مدد حاصل کرنا، کہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نیکیوں کی سردار ہے، یہ آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے، یہ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا، اور وہ اس نیکی کے سبب جلد ہی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید اور نماز کے ذریعے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مدرسہ صراط مستقیم کی تعمیر کا سلسلہ آپ سب جانتے ہیں کہ جاری و ساری ہے۔ اس میں آپ ہماری جتنی مدد کر سکتے ہیں اس کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری مدد کریں تاکہ جلد از جلد اس کی تعمیر کا معاملہ مکمل ہو سکے۔ لہٰذا جتنی جس کی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ شامل کریں، اور صدقہ جاریہ میں اپنی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی آخرت کے لیے کچھ کر کے
چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل کرے۔ اس ضمن میں اگر آپ کو مزید کچھ بھی معلومات چاہیے ہو تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو نمبر مل جائے گا، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ دیگر تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا مساجد کی تعمیر میں ہمارا ساتھ دیں، اس مدرسے کی تعمیر میں کے بعد جب تک بچے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے احکامات کو سیکھیں گے، تب تک آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ لہٰذا ان احکامات کے لیے، ان صدقہ جاریہ کے امور کے لیے ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مدرسہ صراط مستقیم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک فارم ہے کہ جب ان پلیٹ فارم سے آپ یا دیگر لوگ ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔